گیلانی شاہ صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، چونکہ ہم الحمدللہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کے پیرو ہیں، الحمدللہ جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں فکر عطا فرمائی، جو اسلام کی روشنی ہم تک پہنچائی، جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمارے سامنے واضح کیا، روشن کیا. تو میں چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو بالخصوص اعلیٰ حضرت کی خدمات ہیں اگر اس کا تذکرہ ہو جائے. 1317 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے جزا اللہ عدو بآبائہ ختم النبوہ، یہ ایک رسالہ لکھا اعلیٰ حضرت نے، یعنی یہ پوری ایک کتاب ہے. اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے 120 احادیث سے ختم نبوت پر استدلال فرمایا، اور اس کے بعد منکرین کی تکفیر پر جلیل القدر ائمہ کی 30 تصریحات اپنے اس رسالہ کے اندر آپ نے پیش فرمائی. یعنی یہ اچھا، جب اعلیٰ حضرت کا رسالہ کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، رسالے سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی رسالیاں نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ اگر اس کو سمجھا کر لکھا جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنی موٹی کتاب تو تیار ہو ہی جائے گی. ایک رسالہ جس کو رسالہ کہا جاتا ہے. 1317 ہجری میں آپ نے یہ پہلی کتاب لکھی، اور 1320 ہجری میں 2 سال کے وقفے کے بعد آپ کے پاس ایک استفتاء آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ مدعیان نبوت میں سے ایک مدعی نبوت کا پیروکار ہو گیا، تو اس کی بیوی کیا اس کے نکاح میں رہے گی؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا السوء والعقاب علی المسیح الکذاب. اس میں اعلیٰ حضرت نے 10 وجوہات سے اس مدعی نبوت کے کفر پر استدلال فرمایا، اور ایسی عورت کے اس کے نکاح سے خروج کا فتویٰ آپ نے صادر فرمایا. پھر آپ نے 2 سال کے وقفے کے بعد، دیکھیے وقفہ دیکھیے، پھر 2 سال کے وقفے کے بعد آپ نے 1323 ہجری میں شیطانی جو الہامات جن کا ذکر پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، مختلف الہامات، تو یہ ہو گیا، تو وہ جوتا الٹا پہن دیا تو یہ الہام ہوا، تو ایسا ہوا، ان تمام الہامات کے رد میں اعلیٰ حضرت نے قہر الدیان علی مرتدی بقادیان، یہ باقاعدہ آپ نے ایک رسالہ لکھا 1323 ہجری میں. اور اس کے بعد میں حیران ہوں قبلہ پیر صاحب اس رسالے کو پڑھنے کے بعد، المبین فی خاتم النبیین، فی ختم النبیین، اصل نام تو یہ ہے لیکن میں آسانی کے لیے خاتم النبیین پڑھ رہا ہوں. اتنی علم کی پختگی اعلیٰ حضرت کی کہ ایک لفظ کے اندر 2 کلمات ہیں، 2 حروف ہیں، الف لام. یہ جو النبیین ہے نا، خاتم النبیین کا لفظ النبیین ہے، اس پر جو الف لام ہے، صرف اس الف لام پر اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی. اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پوری کتاب لکھی. کیا بات! اور اس قدر کمال استدلال فرمایا، یقین کیجئے پیر صاحب، ایک رات میں نے اس رسالے کو 3 مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد میں سوچتا تھا کہ یہ لکھنے والا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کو کس نے لکھوایا تھا. آخر یہ ذہن نے یہی تسلیم کیا کہ خود نہیں لکھ رہے تھے بلکہ رسول اللہ کی نگاہ عنایت لکھوا رہی تھی. یہ رسالہ اعلیٰ حضرت نے المبین فی ختم النبیین 1326 ہجری میں آپ نے یہ رسالہ آپ نے لکھا، اور اس رسالے میں آپ نے باقاعدہ النبیین پر جو الف لام ہے اس کے استغراقی ہونے پر استدلال فرمایا، اور فرمایا کہ آپ نے اتنا مضبوط استدلال فرمایا. استغراق، اب الف لام استغراقی کا انکار کرے تو آدمی کافر ہو جائے گا، حیرت کی بات ہے، لیکن آپ نے اتنا مضبوط استدلال فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر خاتم النبیین کے اندر جو لفظ النبیین ہے، اس کے الف لام کو، میں النبیین کی بات نہیں، خاتم کی نہیں، آپ نے فرمایا اگر اس کے الف لام کو بھی استغراقی نہیں مانے گا، آدھے خارجی کا مانے گا، ایسا آدمی دار اسلام سے خارج ہے، اس کا آل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا آخری سال ہے، 1340 ہجری آ گئی. وہ کس قدر نبی پاک کی نگاہ کا منظور نظر امام تھا. ہم نے ایسے ہی تو ارے خیرے نتھو گہرے کو کسی کو اپنا امام نہیں بنایا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب جس علاقے کا میں ہوں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیسے جراثیم ہے، مجھے کہتے تو اعلیٰ حضرت کے بڑا نام لیتے ہو، اعلیٰ حضرت کے بڑے نام لیتے ہو، تو میں یہی کہتا ہوں کہ چراغ تصور جلایا تھا میں نے، خیالوں میں شعرا کو پایا تھا میں نے، تھے اقبال پورنم تو غالب پہ سکتا، کلام رضا جب سنایا تھا میں نے. سبحان اللہ، کہنے، اعلیٰ حضرت مولانا خان صاحب کی زندگی کا آخری سال ہے، 1340 ہجری ہے، 3 محرم کا دن ہے، اور اعلیٰ حضرت ایک رسالہ لکھتے ہیں الجزار الدیان علی المرتد القادیان.
اور 25 سفر کو اسی سال آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آخری رسالہ آپ کے آخری رسالہ جو آپ نے لکھا، زندگی کا آخری اپنی زندگی کا آخری رسالہ لکھا. گویا کہ نبی پاک کی نگاہ کی اس قدر منظور نظر ہے کہ سرکار چاہتے ہیں کہ میرا غلام دنیا سے جاتے ہوئے بھی میری ختم نبوت کا کام کر کے جائے. اور اعلیٰ حضرت کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت دیکھیے. میں اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات کروں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس خاندان نے جو رسول اللہ سے وفائی کی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ کے بیٹے مولانا حامد رضا خان صاحب نے 1315 ہجری میں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پیر صاحب، ابھی ہندوستان میں کسی نے یہ مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ہندوستان میں کسی نے کچھ نہیں لکھا تھا. اس وقت آپ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب نے الصارم الربانی علی اسراف القادیانی، یہ باقاعدہ پورا رسالہ لکھا. حیات مسیح ہاں بڑا کمال کا رسالہ لکھا حیات مسیح پر. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے جب اس رسالے کو پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب اس رسالے کو دیکھ کر یوں فرماتے تھے، حامد رضا کمال کیا، حامد رضا کمال کیا. گویا کہ انداز یہ تھا، ایک ایک سطر پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت اور پڑھ کر فرماتے تھے بیٹا کمال کیا، کمال کیا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی خدمات ہیں.